چوتھا باب۔ اور جب وہ اداس اور غم زدہ اس پہاڑی ڈاک بنگلے جیسے مکان کے پھاٹک کی طرف دیکھے بغیر ہی آگے بڑھ گیا تو باغ کی نیچی سی دیوار پر سے منہ نکال کر مالی نے اس کو آواز دی، اے چینا، ادھر آئے گا؟ چینا رکا اور سائیکل پر چڑھے چڑھے ہی دیوار کے قریب آ کر بولا، کیا آئے؟ اتنی دفعہ تو آ کر گیا ہے۔ میرا الو کا بچہ بولتا ہے، چینا شور مت کرو، بیگم لوگ سوتا ہے۔ ہم پوچھتا، تمہارا بیگم لوگ سارے ٹائم سوتا ہے؟ مالی ہنسا اور اس کے سر پر گرا دی ہوئی چوٹی بھی ہنسی۔ اس ٹائم تو جاگ رہا ہے چینا، اندر چلے جاؤ، وہ ہم کو کئی بار بول چکی ہیں کہ ذرا چینا کا دھیان رکھنا۔ پھر وہ رازداری میں گردن بڑھا کر بولا، بٹیا کی شادی ہونے کو ہے نا، اس کارن روز تمہاری راہ دیکھتی ہیں۔ شادی ہونے کو ہے تو ہمارا راستہ کیوں دیکھتا ہے؟ ہم کیا دولہا ہے؟ صفدر نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں۔ چل دور ہو، مسخرہ نہیں تو جا تو اندر، خوب بکھری ہوگی۔ بٹیا بڑے گھر جا رہی ہے، خوب جہیز لے کر جائے گی۔ وہ سائیکل سے کود پڑا اور گٹر کے بھاری بوجھ سے دبی ہوئی سائیکل کو گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہو گیا اور غسل خانے کی کھڑکی کے قریب جا کر پورے زور سے آواز لگائی، چائنا مین، چائنا مین۔ ہر طرف حسب معمول سناٹا تھا۔ تیسری آواز کے ساتھ ساتھ وہ مایوسی سے مڑا کہ غسل خانے کی کھڑکی کھلی ایک رانیوں کا سا وقار اور معمر چہرہ جھانکا اور انتہائی نرم لیکن باروب انداز میں اس سے مخاطب ہوا، اے تم چل کر برآمدے میں بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اجازت ملتے ہی اس نے تیزی سے برآمدے کا رخ کیا اور دھم سے گٹر پٹک کر اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے سے سرخ اور سیاہ کوٹ والا لہنگا اور پھنسی پھنسی آستینوں کی چولی پہنے اور نیلی چنری اوڑھے مالن چھم چھم کرتی گزر رہی تھی۔ صفدر کا دل مچل کر رہ گیا۔ کاش اس کے سامنے بانس کی سفید اور نازک تیلیوں والی چٹائی اور ہاتھ میں برش ہوتا تو وہ اس کی ادھیڑ عمر کی اس محنت کش عورت کے وجود کی ساری تڑپ اور تنتنے کو چرا لیتا اور بانس کی تیلیوں میں مقید کر لیتا، پر اس کے مقدر میں تو ان مغرور اور بد دماغ بیگموں سے سر مارنا لکھا تھا۔ گیلری کا دروازہ کھلا، تمتمایا ہوا چٹپٹا چہرہ جھانکا، بادامی وضع کی ترچھی آنکھیں جن میں بخار کی چمک صاف نمایاں تھی چمکی اور آواز آئی، چن چن چائنا مین، منی بیبی ادھر آؤ۔ چپٹی مگر دلکش لڑکی دروازے کی آڑ میں ہو گئی، لیکن وہ جان بوجھ کر بے نیاز بنا بیٹھا رہا۔ پھر وہ دبے دبے قدموں سے اس کے قریب آ گئی۔ ہو! ایک دم منہ بڑھا کر صفدر نے اسے ڈرا دیا۔ بدتمیز! وہ ایک دم تمکنت سے بولی، لاؤ اپنا سامان دکھاؤ، بھاگ جاؤ موٹی ایلیفینٹ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ برا مان کر مونڈے پر بیٹھ گئی اور وہ یوں بھی بہت دلچسپ نظر آ رہی تھی جیسے اپنے ہی گھر کی کوئی بچی ہو۔ اپنا نام بتاؤ۔ گیتی نے اپنا منہ پھیر لیا۔ غصہ ہو گیا، چلو ہم معافی مانگتا۔ بولو تم کیا سامان مانگتا؟ ایک ناخواندہ تبسم اس کی آنکھوں میں اور لبوں پر تھڑکنے لگا، مگر وہ بڑی متانت سے ضبط کی پوری کوشش میں لگی رہی۔ ہمارا بیبی نہیں، اب اپنا نام بولو، پھر ہم تم کو چاکلیٹ دے گا۔ میرے پاس خود چاکلیٹ ہے، وہ اترائی۔ پھر نام بولو۔ ہمارا نام گیتی آرا بیگم ہے۔ اجنبی دیس کا نوعمر لڑکا بلا ارادہ کہکہا مار کے ہنس پڑا، بدتمیز گدھا پاجی نہیں تو۔ گیلری میں ایک بار پھر سرسراہٹ ہوئی اور چکن کی ساری اور سفید وائل کے بلاؤز میں خوبصورت اور غسیلی آنکھوں والی بیگم نمودار ہوئیں اور گیتی سے مخاطب ہوئیں، تم پھر نکل آئیں، چلو جا کر لیٹو۔ ان کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار تھے۔ چائنا مین بلا وجہ ہی دبک گیا اور دبے ہوئے لہجے میں بولا، سلام بیگم صاحب، اور اپنا گٹر کھولنے لگا۔ وہ پھر مڑی، سنا نہیں تم نے، چلو اندر اور چچی جان سے کہو کہ یہاں آ کر سامان دیکھ لیں۔ میں بھی سامان دیکھوں گی، اس نے گھنے اور سرکش لہجے میں جواب دیا۔ ہرگز نہیں، تم ایک منٹ میں یہاں نہیں ٹھہرو گی۔ کیا بخار میں بھی مار کھانے کا ارادہ ہے؟ بس میں نے کہہ دیا، چلی جاؤ اندر، چلی جاؤ اندر۔ موٹی اور گستاخ لڑکی نے نفرت اور سرکشی سے ماں کی بات دہرائی اور سر جھکائے اندر چلی گئی۔ سلکے نیلے چارخانے کے شب خوابی کے لباس میں وہ اور بھی چینی نظر آ رہی تھی۔ صفدر کو گھر کی یاد پھر ستانے لگی اور اس کا دل بلا وجہ ہی غمگین ہونے لگا۔ بیگم مونڈے پر بیٹھی ادھر ادھر سے چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھیں۔ چہرے پر کسی قسم کا تحسین آمیز تاثر نہ تھا۔ اگر ان کے سامنے سبزی، ترکاری یا گیہوں کا ڈھیر بھی ہوتا تو وہ اس کو یوں ہی الٹ پلٹ کر دیکھتیں اور بھویں چڑھائے رہتیں۔
اہل نظر تو سبزی ترکاری کے حسن پر بھی لٹ لٹ جاتے ہیں۔ یہ فقرہ صفدر نے خالص چینی زبان میں سوچا تھا۔ کھس کھس کی آواز نے اس کو پھر دروازے کی طرف متوجہ کر دیا۔ اکہرے جسم تیکھے نقش و نگار اور افسردہ شخصیت والی چچی جان نمودار ہوئیں اور اپنی جٹھانی سے 2 قدم پیچھے اسٹول پر بیٹھ گئیں۔ ان کا رنگ سانولا اور آنکھیں خاموش تھیں۔ لباس کی سفیدی میں بڑی مجبور سی بے بسی تھیں۔ بیگم ہر چیز کے متعلق ان سے رائے طلب کر رہی تھیں اور ان کی کوئی انفرادی رائے نہ تھی۔ صفدر کا چلتا ہوا دماغ منٹوں میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ پورچ میں ایک بڑی مہذب اور دبے ہوئے ہارن کی آواز آئی۔ موٹر کا دروازہ کھلا اور احتیاط سے بند کر دیا گیا۔ سرخ کنارے کی سفید ساری اور نرم کھادی کے بلاؤز میں ایک لڑکی اتری اور برآمدے کی طرف مڑی۔ اس کے ہاتھ میں دواتیں کاپیاں تھیں۔ بلاؤز کے گلے میں سے قلم کی سنہری پن جھانک رہی تھی۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور پرسکون تھا۔ سنہرے اور روکھے بالوں کی موٹی اور گھنی سی چوٹی کمر سے کچھ اوپر آ کر رک گئی تھی۔ اے لو، سہولت خود بھی آ گئیں۔ ہاں، بس تمہارا ہی انتظار تھا۔ بیوہ چچی افسردہ سی شوخی سے مسکرائیں۔ سہولت کی لمبی اور سیاہ پلکیں جھکیں تو وہ اور بھی دلچسپ نظر آنے لگی۔ اچھا، تو اس بی بی کا شادی بنائے گا بیگم صاحب؟ اے لو، اس مردے کو بھی یہ خبر ہے۔ چچی نے دلچسپی سے اس ذہین لڑکے کی طرف دیکھا جو عام چینیوں سے خاصا مختلف تھا۔ اس کی رنگت میں مینڈک کے پیٹ کا سا پیلا پن نمایاں نہ تھا۔ ناک کا باسا بھی خاصی اونچا تھا اور بالوں میں بڑی خفیف اور نامعلوم سی لہریں تھیں۔ بیگم نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا۔ آج تم نے بڑی دیر کر دی۔ جی، ذرا میں نے اس کو اتارا تھا۔ کس کو؟ نگاہوں میں قہر تھا۔ ثریا کو۔ مجھے یہ باتیں پسند نہیں۔ ثریا ایسی کہاں کی موٹروں میں بیٹھنے والی ہو گئیں؟ کیوں؟ ان کی سائیکل کہاں گئی؟ بھلا یہ بھی کوئی تک ہے کہ گھنٹہ گھنٹہ بھر گاڑی تمہاری پیشی میں رہے؟ لو ذرا یہ نائٹ سوٹ تو پہن کر دیکھو، تمہاری ٹھیک آتا ہے؟ لڑکی نے حیرت اور ناگواری سے ماں کو دیکھا۔ میں کہتی ہوں تمہاری عقل کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میرا منہ کیا تک رہی ہو؟ ڈریسنگ روم میں جا کر پہن آؤ۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ نکلی۔ لٹھے کا سفید ڈھیلا پاجامہ، چکن کا کرتا اور چنا ہوا پیازی دوپٹہ، ہاتھ میں نائٹ سوٹ لیے وہ اپنی چچی کے قریب بیزار اور شرمائی سے آ کر کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور نائٹ سوٹ اس نے بکھرے ہوئے کپڑوں پر ڈال دیا۔ خاک ٹھیک ہے، ذرا دیکھنے تو دیا ہوتا۔ تم کو کوئی اندازہ ہے کسی بات کا؟ ارے اماں، ٹھیک ہے، میں یہاں کہاں پہن کر آتی؟ انہوں نے انتہائی غصے سے بادامی سلک کا نائٹ سوٹ پھر سے اٹھایا اور بولی، چلو میرے ساتھ پہن کر دکھاؤ۔ گیلری میں جاتے جاتے انہوں نے اس کو کچھ کہا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ہر چیز سے بیزار ہوئی جاتی ہو، کوئی چیز بھاوی ہی نہیں۔ صفدر کے کان تیز تھے اور وہ بہت چالاک تھا۔ وہ چچی سے رازداری میں بولا، تمہارا لڑکی کا شادی کدھر ہوگا؟ افسر ہے بہت بڑا، فوج میں ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ کتنا بڑا؟ ہاتھی کے برابر؟ افسر ہے تو اس کا رینک بتاؤ۔ اب تم کو کیا بتائیں، اچبک ہو تم تو۔ ہم کو سب پتہ ہوتا ہے، ہم آسمان کا رہنے والا تھوڑا ہے۔ وہ خوب سمجھ گیا تھا ان دوسری بیگم کا لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ لیفٹیننٹ کرنل ہے اور اس کی بہت سی زمینیں ہیں۔ تو یہ کہو کہ بڈھا آدمی کے ساتھ شادی منائے گا؟ کیوں؟ بڈھا کاہے کو ہوتا؟ یہ پلنگ پوش کتنے میں دو گے؟ انہوں نے بات ٹالی۔ تو اور کیا کوئی بچہ لیفٹیننٹ ہوتا ہے؟ دیکھو تو کتنا دے لیا ہے، یہ تم خاک بیچتے ہوں گے۔ ہم تم سے پلنگ پوش کی قیمت پوچھ رہے ہیں اور تم انٹ سنٹ باتیں کر رہے ہو۔ یہ بیڈ کور اور ساتھ میں پلو کیس تو 24 روپے کا ہے، لے گا؟ اس نے بدلحاظی سے پلنگ پوشن کی طرف اچالا ہی تھا کہ بڑی بیگم ہاتھ میں سلک کا وہی نائٹ سوٹ اٹھائے واپس آ گئیں۔ اس کی فٹنگ ہمیں پسند نہیں، تم ہم کو دوسرا اس ناپ کا نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کاغذ پر لکھا ہوا ایک سائز دیا اور مونڈھا سنبھال لیا۔ سہولت آہستہ آہستہ سے برآمدے میں آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور بھیگی بھیگی تھیں۔ روکھے روکھے بال روشن پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھر رہے تھے۔ وہ آئی اور دوسرے مونڈے پر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے بے تعلق اور بیزار چہرے کی طرف دیکھ کر تنبیہاً گھورا اور وہ سنبھل گئی۔ اس دن صفدر یاسین نے بہت سی چیزیں بیچیں اور بہت سی چیزوں کا آرڈر لیا۔ اپنا گٹر باندھا اور سائیکل پر لاد کر سیٹی بجاتا ہوا نکل گیا۔ گیٹ کے قریب بڑی بڑی معصوم آنکھوں اور موٹی موٹی بھوری چوٹیوں والی لڑکی کھڑی ہوئی چپکے چپکے کھٹی نارنگیاں کھا رہی تھی۔
چائنا مین کو آتے دیکھ کر اس نے نارنگیاں چھپا لیں اور معصومیت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس نے نوٹس ہی نہ لیا اور آسمان کی طرف تاکتا آگے چلا گیا۔